صحابہ حکم دے رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، رائے دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے فوج کو بلوا لیا جائے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں انہیں کچل دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے اس شہر میں خون نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا خون ضائع ہو۔ فوج آئے گی، مقابلہ ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس طرح کریں کہ یہاں سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چھوڑ سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں، میں نہیں شام جا سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وفد بنا کر قریشیوں کے پاس بھیجا تھا صلح حدیبیہ میں، تو صحابہ کہنے لگے عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم یہاں پر پابند بیٹھے ہیں، عثمان کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، کبھی اس کے غلاف کو پکڑ رہا ہوگا، کبھی میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوگا، اور کبھی جو ہے دروازے اور چوکھٹ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ ہم یہاں ہوں اور عثمان کعبے میں طواف کر رہا ہو۔ مشرکوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس پورے علاقے کے ہر غریب گھر پر آپ نے اس کے مسائل حل کیے، اس کو معیشت فراہم کی، آپ اگر چاہتے ہیں تو کعبہ آپ کے لیے کھولا جا سکتا ہے، آپ طواف کریں، آپ دعائیں مانگیں، آپ زمزم پئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کے حبیب تو وہاں پابند ہوں اور میں کعبے کا طواف کرتا رہوں، میں آپ کے بغیر کعبے میں نہیں جا سکتا، نہ طواف کر سکتا ہوں۔ صحابہ وہ اس پر رش کر رہے ہیں کہ عثمان طواف کر رہا ہوگا، اور عثمان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بغیر اکیلا عثمان کیسے طواف کر سکتا ہے، تم بھلے کھول دو، میں طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے حبیب کی اقتداء میں نہ یہاں داخل ہو جاؤں۔ یہ محبت اور تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں شام چلے جائیں، کہا شام نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی کے گھر کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کہا خلافت چھوڑ دیں، کہا پوری امت میں سے ایک چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ان لوگوں کی وجہ سے پوری امت کو محروم کیسے کر دیا جائے ایک عادل خلیفہ سے؟ یہ بھی ممکن نہیں۔